بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری ولید اور اپنے چینل دی لیجنڈ آف اسلام میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس صحابی رسول کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ہیں حضرت طفیل بن عمر الدوسی۔ ناظرین کرام، حضرت طفیل بن عمر الدوسی زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوس کے اشراف اور سرداروں میں سے ایک ممتاز سردار تھے اور عرب کے چند گنے چنے بہادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ ایسے سخی تھے کہ کبھی ہنڈیا چولہے سے نہ اتری اور ایسے فراغ دل کہ کسی بھی ضرورت مند کی آمد پر ان کے گھر کا دروازہ کبھی بھی بند نہ ہوا۔ بھوکے کو کھانا کھلاتے، خوف زدہ کو تسلی دیتے اور پناہ چاہنے والے کو اپنے ہاں پناہ بھی دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بلا کے ذہین اور ذکی ادیب بھی تھے۔ انہیں نہایت حساس دل ملا تھا۔ ان کا شعور بہت لطیف تھا، کلام کے تیور پہچانتے تھے اور ایسی بات کرتے جو جادو کا اثر رکھتی تھی۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ جناب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہامہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے قریش میں کفر و ایمان کی جنگیں ہو رہی تھی۔ ہر فریق کی خواہش تھی کہ وہ اپنے گرد زیادہ سے زیادہ ہم نوا جمع کر لے اور لڑائی جیتنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے مددگار اور معاون پیدا کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے اور آپ کا اصل ہتھیار ایمان کی محکمی اور حق پر یقین رکھنا تھا۔ اس کے برعکس کفار قریش کوشاں تھے کہ آپ کی دعوت کو رد کر دیں اور اس سلسلے میں ہر حربہ استعمال کریں۔ یہی نہیں بلکہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے سے بھی روکیں۔ یہاں آ کر حضرت طفیل بن عمر نے ایسے محسوس کیا کہ میں بغیر تیاری کے غیر شعوری طور پر اس کارروائی میں شرکت کر رہا ہوں اور نہ چاہتے ہوئے بھی کفر و اسلام کے اس لڑائی میں کود پڑا ہوں۔ وہ مکہ معظمہ اس غرض سے نہیں آئے تھے اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کی اس مارکہ آرائی کا خیال ان کے دل میں کبھی آیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ناقابل فراموش داستان ابھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ دلچسپ واقعہ انہی کے زبان سے سننے کے لائق ہے۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جوں ہی مکہ معظمہ پہنچا، قریش کے سردار مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ بڑی گرم جوشی سے انہوں نے میرا استقبال کیا اور بڑی ہی عزت افزائی کا ثبوت دیا۔ پھر تمام سردار اور مکہ کے معززین ایک جگہ پر جمع ہوئے اور مجھے وہاں پر بلا کر کہنے لگے، طفیل آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہاں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ خود سے کر رکھا ہے۔ اس نے ہمارے خیالات کو چوپٹ کر دیا ہے، ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے، ہمیں پارا پارا کر دیا ہے۔ اندیشہ ہے کہ یہ مصیبت کہیں آپ کی قوم پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ ہماری آپ سے مخلصانہ تجویز ہے کہ آپ اس شخص کو منہ نہ لگائیں، نہ اس سے کوئی کلام کریں اور نہ ہی اس کی کوئی بات سنیں، اس لیے کہ اس کی بات میں جادو کا اثر ہے۔ یہ باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے اور خاوند کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باخدا وہ مسلسل مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب عجیب و غریب داستانیں سناتے رہے اور مجھے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے ٹھان لی کہ میں آپ کے قریب تک نہیں پھٹکوں گا اور نہ ہی آپ سے بات کروں گا اور نہ ہی آپ کی کوئی بات سنوں گا۔ صبح کے وقت جب میں طواف کعبہ اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، جن کی ہم بہت تعظیم کیا کرتے تھے، تو ازیرا احتیاطاً میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی کہ مبادا میرے کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پڑ جائے۔ جو ہی میں نے مسجد الحرام میں قدم رکھتا، کیا دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے نماز اور عبادت میں مشغول ہیں۔ ان کی نماز اور عبادت کا انداز بالکل مختلف تھا۔ مجھے اس منظر نے گھائل کر دیا۔ آپ کا یہ طریقہ عبادت مجھے ایسا بھایا کہ رگ رگ میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ دل ہی دل میں محسوس کیا
کہ کیا غیر ارادی طور پر آہستہ آہستہ میں آپ کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ بالآخر میں سچ مچ آپ کے قریب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی شاید یہی منظور تھا کہ میں آپ کی چند باتیں ہی سن لوں۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمدہ اور اچھی باتیں سنی۔ اس پر دل میں خیال آیا کہ طفیل، بڑے افسوس کی بات ہے، تو ایک دانشمند شاعر ہے، حسن و قبا کو خوب جانتا ہے، یہ شخص جو بھی کہتا ہے اس کے سن لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ اگر اس نے کوئی معقول بات کی تو مان لینا، اور اگر بات کوئی بری لگی تو دامن چھڑا کر الگ ہو جانا۔ تو جناب طفیل فرماتے ہیں کہ میں وہاں مسجد میں ہی ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کو چل دیے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میں آپ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں، مجھے یہ مسلسل ڈراتے اور خوف زدہ کرتے رہے ہیں کہ کہیں میں آپ کی باتیں سن کر متاثر نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے احتیاط کے طور پر اپنے کانوں میں یہ روئی ڈال لی تھی تاکہ میں آپ کی بات نہ سن سکوں، لیکن منشا الہی یہی تھا کہ میں آپ کی باتیں سنوں۔ واللہ میں نے نہ صرف آپ کی باتیں سنی بلکہ آپ کی ہر بات مجھے اچھی لگی۔ عذرائے کرم، آپ مجھے اپنا پیغام سنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے سورۃ الاخلاص اور سورۃ فلق کی تلاوت فرمائی۔ باخدا اس سے پہلے نہ تو میں نے اس سے بہتر کوئی کلام سنا تھا اور نہ آپ کے پیغام سے بڑھ کر عدل و انصاف پر مبنی اور پیغام میرے کانوں میں پڑا تھا۔ اس موقع پر میں نے بیعت کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہاتھ پھیلا دیے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اس بات کی شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اس اقرار کے ساتھ میں دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ میں مکہ معظمہ میں ہی قیام پذیر رہا اور احکام اسلام کی تعلیمات حاصل کرتا رہا، حتیٰ کہ اس عرصے میں نے قرآن مجید کی کچھ صورتیں زبانی یاد کر لی، اور جب میں اپنے وطن اور قوم کی طرف لوٹنے لگا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میرا قبیلہ میری بات مانتا ہے، اب میں ان کے ہاں واپس جا رہا ہوں اور وہ بھی اسلام کا داعی بن کر۔ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا کر دے کہ جب میں انہیں اللہ کی طرف بلاؤں تو وہ میری مددگار ثابت ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی کہ الہی اس کو اس طرح کی ایک نشانی عطا کر دے جو ہر وقت اس کے کام آئے جب بھی یہ خیر اور خوبی کا قصد کرے۔ حضرت طفیل بن عمر کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے اپنے وطن کی طرف لوٹا تو اپنی بستی کے قریب پہنچا تو جہاں سے میری قوم کے در و دیوار نظر آ رہے تھے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک میری پیشانی پر چراغ کی مانند ایک روشنی دمک رہی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ اس روشنی کو میرے چہرے کے بجائے کسی اور چیز میں منتقل فرما دے، مبادا کہ میری قوم میرا چہرہ دے کر یہ نہ کہہ دے کہ اپنے آبائی دین کو چھوڑنے کی اس کی سزا ہے، یہ کوئی روشنی نہیں ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ یہ روشنی میرے چہرے سے ہٹ کر میرے نیزے کے بالائی حصے میں مذکور ہو گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی قندیل نیزے میں جگمگا رہی ہے۔ اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر کر اپنی قوم کے پاس آیا تو سب سے پہلے ملنے کے لیے میرا والد آیا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا، ابا جان مجھ سے دور ہی رہیں، میرا اور آپ کا اب کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ باپ نے افسردہ ہو کر پوچھا، لختے جگر یہ کیسے؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی قبول کر لی ہے۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، بیٹے اس سے کیا ہوتا ہے، میں بھی وہی دین تسلیم کر لیتا ہوں جو تیرا دین ہے۔ میں نے کہا، اچھا پھر آپ جلدی سے غسل کر لیجئے اور اپنے کپڑے دھو کر اجلے کر لیجئے، اور آئیے میں آپ کو وہی تعلیم دوں گا جو میں نے اسلام سے حاصل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی ہے۔ ابا جان نے میری بات مان لی
غسل کیا اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر اسلام کو قبول کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے اسلام کی دعوت دی اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد میرے پاس میری بیوی آئی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے دور ہی رہو تو اچھا ہے، میرے اور تیرے درمیان اب کوئی بھی ناطہ باقی نہیں رہا۔ اس نے چونک کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کیسی بات ہے؟ تو میں نے کہا، ہم دونوں میں عقیدے کی دیوار حائل ہو گئی ہے، میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی قبول کر لی ہے۔ اس پر میری بیوی نے کہا، اس سے کیا ہوتا ہے، میں بھی وہی دین اختیار کر لیتی ہوں جو آپ نے اختیار کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ بات ہے تو جاؤ ذوالنشرہ کے پانی میں غسل کر کر آؤ۔ اب یہاں یہ میں بتاتا چلوں کہ ذوالنشرہ قبیلہ دوس میں ایک معروف بت تھا جس کے ارد گرد ایک گھڑے میں پہاڑ سے پانی آ کر جمع ہوا کرتا تھا۔ تو بیوی نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ ذوالنشرہ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں، تم پر اور ذوالنشرہ پر ہلاکت ہو۔ میں کہتا ہوں جاؤ وہاں کے لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو کر اس میں غسل کر کر آؤ، اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ گونگا بہرا بت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ حوصلہ افزا بات سن کر وہ گئی اور غسل کر کے میری بیوی واپس آ گئی۔ میں نے اس کے سامنے اسلام کی سادہ اور پرتاثیر دعوت پیش کی جس کو اس نے خندہ پیشانی سے قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے براہ راست قبیلہ دوس کو اسلام کی طرف بلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ہر ایک نے اسلام قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، اور اس گروہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایسے طبیع السلیم شخص تھے جنہوں نے بغیر کسی تعامل کے اسلام کا پیغام دلوں سے قبول کر لیا۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مکہ معظمہ حاضر ہوا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے ساتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا، طفیل صورتحال کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، حضور لوگوں کے دلوں پر پردے پڑے ہیں، کفر نے شدت اختیار کر لی ہے اور قبیلہ دوس پر فسق و فجور اور نافرمانی کا خصوصیت سے غلبہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنا چاہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کی اس حالت کو دیکھا تو میں دل ہی دل میں ڈر گیا کہ مبادا میری قوم کو بد دعا کر دیں گے اور وہ ہلاک ہو جائے گی۔ میں نے افسردگی کے عالم میں کہا، ہائے میری قوم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ تھا، الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے، الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے، الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے۔ پھر آپ نے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اب آپ اپنی قوم کے پاس بلا دھڑک جائیں، آپ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں اور اسلام کی انہیں دعوت دیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسلسل سرزمین دوس کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہاں پہنچ کر بدر، احد اور خندق جیسی ایسی ہولناک جنگوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں نے حاضری دی۔ اس دفعہ میرے ساتھ قبیلہ دوس کے تقریباً 80 گھرانے تھے جو نعمت اسلام سے مشرف ہو چکے تھے اور ان کی اسلامی حالت بہت بہتر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیکھ کر نہ صرف بہت خوش ہوئے بلکہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیبر کے مال غنیمت سے ہمیں حصہ بھی دیا۔ ہم نے التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جنگ میں ہمیں میمنہ میں رکھیے۔ اچھا یہ بتاتا چلوں کہ لشکر میں میمنہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو لشکر کا دایاں سائیڈ ہوتا ہے اس جگہ پر ان صحابہ نے شامل ہونے کی شرکت کی درخواست کی تھی، اور لفظ مبرور ہمارا شعار مقرر کی دیجیے۔ حضرت طفیل بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکہ فتح ہو گیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے عمر بن جوہمہ کے بت ذوالکفلین کی طرف روانہ کر دیں تاکہ میں اسے نظر آتش کر دوں، اس کو جلا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وہاں جانے کی اجازت دے دی۔
میں اپنی قوم میں سے ایک جماعت کو لے کر اس بت کی طرف چل پڑا۔ جب میں اور میرے ساتھی وہاں پہنچے اور اسے جلانے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد بچوں، عورتوں اور مردوں کا ایک بہت بڑی بھیڑ جمع ہو گئی ہے، اور وہ سب یہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے کہ اگر ہم نے اس بت جس کا نام ذوالکفلین رکھا ہوا تھا اس کو ذرا بھی نقصان پہنچایا تو آسمان سے ہمارے پر بجلی گرے گی اور ہمیں جلا کر بھسم کر دے گی۔ ان پجاریوں کی موجودگی میں نے بت کی جانب بڑھا اور بت کے عین دل میں آگ بھڑکا دی۔ اس وقت میری زبان پر یہ اشعار تھے جن کا ترجمہ ہے کہ اے ذوالکفلین، میں نے تیرے پجاریوں میں سے نہیں ہوں، ہماری پیدائش تیری پیدائش سے کہیں پہلے ہوئی ہے، آج میں تیرے دل میں آگ کو بھڑکا رہا ہوں۔ یہ اشعار کہے اور اسے نظر آتش کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے اس بت کو اپنا لقمہ بنا لیا اور یہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے جل جانے سے شرک کی جڑ بھی کٹ گئی اور پورا قبیلہ اسلام کی آغوش میں آ گیا اور پھر اپنے حسن اسلام کا ثبوت بھی دیا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کہ میں نے آخر دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی مسند خلافت پر فائز ہوئے تو حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یقین دلایا کہ میری ذات، میری تلوار اور میرا بیٹا آپ کی تائید و نصرت کے لیے وقف ہے۔ جب ارتداد کی جنگ چھڑی اور کفر و الحاد کا شعلہ بھڑکا تو حضرت طفیل بن عامر مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کے لشکر میں مقدمۃ الجیش کی حیثیت سے شامل ہو کر نکل کھڑے ہوئے، اور اس وقت آپ کے ہمراہ آپ کا بیٹا عمر بھی شامل تھا۔ یمامہ کی جنگ کی روانگی کے سلسلے میں ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھیوں نے دریافت کیا کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر مونڈ دیا گیا ہے اور ایک پرندہ میرے سر سے نکل کر اڑ گیا ہے، اور ایک عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میرا بیٹا عمر بھی بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، لیکن میرے اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے۔ تمام ساتھیوں نے کہا خواب تو بہت اچھا ہے۔ انہوں نے کہا باخدا میں نے اس کی ایک تعبیر بھی کی ہے۔ سر منڈوانے سے یہ مراد ہے کہ میرا سر کاٹ دیا جائے گا۔ پرندہ جو میرے منہ سے نکل کر اڑ گیا ہے، اس کے معنی ہے کہ میری روح پرواز کر جائے گی، اور عورت جس نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا ہے وہ زمین ہے جو کھود دی جائے گی اور مجھے اس میں دفن کر دیا جائے گا، اور میری دلی تمنا ہے کہ مجھے شہادت کا رتبہ بھی نصیب ہو۔ اور رہا میرا بیٹے کا تیزی سے میرے پیچھے بھاگنا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی میری طرح شہادت کی تلاش میں پھرتا رہے گا جو کہ میرا مقدر ہے، لیکن اسے شہادت کا یہ مقام میرے بعد اس وقت ملے گا جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ معرکہ یمامہ میں اس جلیل القدر صحابی حضرت طفیل بن عمر الدوسی کو بڑی کڑی آزمائش سے دو چار ہونا پڑا۔ اس معرکے میں لڑتے ہوئے وہ اس طرح کی آزمائشوں میں گرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمانے کی سعادت حاصل کر لی۔ ان کا بیٹا عمر بھی لگاتار دشمنوں کے سر پیکر رہا، یہاں تک کہ دشمنوں نے اسے زخموں سے چور کر دیا، اور اس طرح عرض یمامہ میں اپنے باپ کو اور اپنا کٹا ہوا ہاتھ چھوڑ کر مدینہ واپس لوٹ آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ دسترخوان بچھا کر اس پر متعدد لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے سب کو کھانے کی دعوت دی۔ حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک الگ طرف ہو کر بیٹھے رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، کیا بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے شرم محسوس کر رہے ہوں؟ جواب دیا، امیر المؤمنین بالکل یہی بات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانے کو چکھنے والا نہیں ہوں جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس میں نہیں ڈال دیتے۔ باخدا اس قوم میں آپ کے علاوہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ اس سے پہلے جنت میں پہنچ جائے، یعنی ان کا وہ ہاتھ جو کٹ کر ان سے پہلے جنت میں پہنچ چکا ہے۔
حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت سے فیض یاب ہونے کا خواب اسی وقت نظر آنے لگا جب یہ اپنے باپ سے جدا ہو گئے تھے۔ غزوہ یرموک نے ان کے خواب کو پورا کر دیا۔ دیگر مجاہدین کے ساتھ یہ بھی جہاد میں کود پڑے اور دشمنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے اس جام شہادت کو نوش فرمایا جس کی ان کے والد نے تمنا کی تھی۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خدا تعالیٰ خوش ہو، یہ خود بھی شہید ہوئے اور ایک شہید کے باپ ہونے کا انہیں شرف بھی حاصل ہوا۔ تو یہ تو تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔